دل کا سودا از عائشہ ملک پارٹ 1۔ وہ اس وقت ایک انتہائی خوبصورت باغیچے میں کھڑا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو لال لباس میں حسن کا پیکر بنی نظریں جھکائے اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کا رخسار سے ہلاتا محبت سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب میں اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں میری جان، کچھ تو کہو، میرے کان ترس گئے ہیں تمہاری آواز سننے کو۔ اس کا انگوٹھا سرخ پنکھڑی جیسے ہونٹ کے پاس آیا تو اس نازک سی لڑکی نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نفرت کرتی ہوں آپ سے، اور ہمیشہ کروں گی۔ ظلم کیا ہے آپ نے مجھ پر، بہت زیادہ ظلم۔ اس لڑکی کے رو کر کہنے پر اس نے غصے کے عالم میں ایک دھکے کے ساتھ اسے خود سے دور کیا اور اس کا نازک وجود لڑکھڑاتا ہوا قریب کھڑے شخص کی آغوش میں چلا گیا۔ شکریہ دوست، خود کی جنت مجھے دینے کے لیے۔ وہ بدقماش شخص اتنا کہہ کر اس روتی بلکتی لڑکی کو وہاں سے کھینچ کر لے جا رہا تھا، اس کی محبت کو اس سے دور لے جا رہا تھا، لیکن وہ پتھر بنا وہیں کھڑا رہا، یوں جیسے کسی نے اسے وہاں جما دیا ہو۔ نہیں، یہ کیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس سے دور جا رہے تھے اور وہ جلنے لگے تھے، اور آہستہ آہستہ آگ پھیلتی اس کے پورے وجود کو اور پھر پورے باغیچے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ نہیں، مجھے دور مت جاؤ، معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے معاف کر دو مجھے۔ وہ چلاتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا تھا، لیکن اس کی آہو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کے دور جاتے ہی اب اس کی وہ جنت جہنم میں بدل چکی تھی جس میں وہ جھلس رہا تھا۔ ساحر سلمان خان اس وقت ایک 3 پیس سوٹ میں ملبوس شان سے اپنے ذاتی گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ قد کاٹ قامتی جسم، بھورے بال اور بھوری آنکھوں والا وہ شہزادہ دیکھنے میں جتنا حسین لگتا تھا، غصے میں اتنا ہی زیادہ وحشی بن جاتا، اور اس کے غصے کی وجہ سے اس کا ہر ملازم اسے ڈرتا تھا۔ اس وقت بھی کھانا لگاتے اس کے بوڑھے ملازم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک ہی گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے گلاس گرا اور سیدھا میز پہ پڑی فائل کو بھگو دیا۔ What the hell؟ ساحر کے چلانے پر بوڑھے ملازم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ ساحر کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ معافی صاحب، غلطی؟ یو ایڈیٹ، میری اتنی زیادہ محنت برباد کر دی تمہیں غلطی لگ رہی ہے یہ؟ ساحر کے غصے سے چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس ملازم کو گریبان سے پکڑا تھا۔ اتنے میں ہی وہ آدمی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ نکلو میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ تمہاری عمر کا لحاظ بھلا کر تمہیں زندہ درگور کر دوں۔ ساحر نے اپنی بھوری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ آدمی جان بخشی پر شکر کرتا وہاں سے چلا گیا۔ نعمان، کس جاہل نے رکھا تھا اس نوکر کو؟ ساحر کے چلانے پر اس کا سب سے خاص آدمی نعمان سامنے آیا۔ سوری سر، انہیں ضرورت تھی کام کی، اس لیے۔ ساحر نے اسے گھورا اور کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھلے، لیکن اس کی نظر سامنے سے آتے ہمدان پہ پڑی تو اس نے نعمان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ آج پھر سے نوکروں کی شامت آ گئی، اللہ ہی فضل کرے اب غریبوں کے حال پر، اور ان غریبوں میں بھی شامل ہوں۔ یا اللہ، بے شک تو ہی اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ ہمدان نے ساحر کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو شرارت سے دیکھتے ہوئے خوب ڈرامائی انداز میں کہا تھا، بس سب جاہل بھرے پڑے ہیں اس گھر میں، اور تجھے ابھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدھا گھنٹہ مزید لیٹ آ جاتا۔ ساحر نے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے طنز کیا۔ ارے ڈارلنگ، اتنا غصہ مت کر، اور چل میٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ دیر ہو گئی تو کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ شکر ہے کانٹریکٹ کا خیال تو آیا، ساحر نے اسے چلتے ہوئے کہا اور باہر آ کر اپنی پسندیدہ کار میں بیٹھ گیا۔ ہمدان بھی خاموشی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلنے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہی ساحر کا موبائل بجنے لگا۔ ہائی ڈیڈ، ساحر نے فون اٹھا کر خوشگوار انداز میں کہا تھا۔ اس دنیا میں بس اس کا باپ اور اس کی دادی ہی اس کے لیے اہمیت رکھتے، باقی کسی کو تو ساحر خان نے کبھی انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ ساحر بیٹا، تم میٹنگ کے لیے نکل چکے ہو نا؟ سلمان خان نے تصدیق کرنی چاہی تھی۔ یس ڈیڈ، رستے میں ہی ہوں، ساحر نے ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے کہا۔ گڈ بیٹا، یہ کانٹریکٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری کمپنی کے لیے۔ آئی نو ڈیڈ، آپ فکر مت کریں، میں یہ کانٹریکٹ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا، جانتے تو ہیں آپ اپنے بیٹے کو کبھی ہار نہیں سکتا۔ ساحر کے لہجے میں بہت زیادہ غرور تھا۔ آئی نو بیٹا، میرا سب سے بیسٹ بیٹا ہے۔
ان کے جواب پر ساحر کا ڈمپل مزید گہرا ہوا تھا۔ ساحر، تم سے ایک اور کام تھا بیٹا۔ جی کہیں۔ ساحر نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، کل تمہاری ماں کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور وہ چاہتی۔ سوری ڈیڈ، میں آپ کی بات مان نہیں سکتا، میں وہاں نہیں آؤں گا۔ ساحر نے سختی سے بات کاٹتے ہوئے حتمی سے فیصلہ سنایا تھا۔ ساحر، وہ تمہاری ماں ہے بیٹا، اور وہ تم سے پیار بھی بہت۔ مجھے نفرت ہے اس عورت سے ڈیڈ، نہیں مانتا میں اسے اپنی ماں۔ میری ماں آج سے 18 سال پہلے مر چکی ہے، اور یہ بات اس عورت کو بھی بتا دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر ساحر خان نے فون بند کر دیا تھا۔ ہمدان اس کی اسٹیئرنگ کے گرد غصے سے لپٹی مٹھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر یار، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا پیار کرتی ہیں آنٹی تجھ سے تو اور۔ شٹ اپ ہمدان، میرے پرسنل میٹر سے دور رہ، سمجھا؟ تو جانتا نہیں اس عورت کو، اور بہتر ہوگا اس ڈیل پر دھیان دے۔ ساحر نے اس کی بات غصے سے کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کیا ہو گیا ساحر؟ اگر یہ ڈیل ہاتھ سے نکل گئی تو؟ ہمدان نے شرارت سے پوچھا تھا۔ تیری جان لے لوں گا اگر ایسا کچھ ہوا تو۔ میرے لیے بزنس بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ میرے لیے جیتنا معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہارنا میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ ساحر نے ڈرائیو کرتے ہوئے ہمدان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اوف، اتنا جنون! ہمدان کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر ساحر کے لبوں پر ایک مسکان آئی، اور ساتھ ہی کبھی کبھی نظر آنے والا ہلکا سا ڈمپل گال پر نمودار ہوا۔ ساحر کے جنون سے تو واقف نہیں ہمدان شیخ۔ جیت ہی ساحر کے لیے سب کچھ ہے، اور اسے پانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں میں۔ ہمدان ساحر کی آواز میں چھپا جنون محسوس کر سکتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امی؟ سلمان خان نے اپنی ماں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بہت محبت سے کہا تو انہوں نے بھی مسکرا کر بیٹے کا ماتھا چوما تھا۔ وعلیکم السلام، میں تو بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم اپنی بتاؤ۔ مجھے کیا ہونا ہے امی، بس کام سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ سلمان صاحب نے ان کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی گردن سہلائی۔ ایک تو تمہارے اس پیسے کمانے کے جنون نے تمہیں پاگل کیا ہوا ہے، اور اپنے بیٹے کو بھی تم نے خود اپنے جیسا ہی کر لیا ہے، اسے بھی پیسے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بی جان کی بات پر سلمان صاحب ہنس دیے۔ پیسہ ہی تو طاقت ہوتا ہے امی، اور میری طرح ساحر بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ سلمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طاقت کے لیے پہلے تو نے اسے 10 سال کی عمر میں ہاسٹل بھیج دیا، پھر پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا، اور وہاں سے آ کر کراچی میں ہوتے ہوئے بھی اسے علیحدہ رہنا ہے۔ رشتوں میں محبت کا احساس ہی ختم کر دیا ہے اس طاقت کے جنون نے اس میں۔ بی جان نے منہ بنا کر شکوہ کیا۔ آپ جانتی تو ہیں بی جان، اسے علیحدہ رہنا ہی پسند ہے۔ اس بات پر بی جان کا منہ بدمزہ ہو گیا تھا۔ اور یہ سب تمہاری اس بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مہر کی موت کے بعد ساحر کی وجہ سے شادی کی تھی نا تم نے اس سے، لیکن اس کمبخت نے آ کر میرے بچے کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا کہ اسے گھر سے ہی نفرت ہو گئی۔ سلمان صاحب کی بیوی تانیہ بیگم کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی جان کے چہرے پر بہت زیادہ سختی در آئی تھی۔ ارے اماں جان، تانیہ تو بہت محبت کرتی ہے اس سے، لیکن ساحر ہی… ارے چھوڑو میاں، تم نہیں جانتے اس کے سلوک، اور بعد میں جب دیکھا کہ خدا نے گناہوں کے طور پر اسے اپنی اولاد نہیں دی تو میرے بچے کو مکھن لگانے لگی۔ بیجا نے منہ بنا کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ سلمان صاحب انہیں کچھ کہتے تانیہ بیگم وہاں پر آئیں۔ ارے آ گئے آپ سلمان؟ ہاں بھائی آ گیا۔ اگر گھومنے پھرنے اور میک اپ سے فرصت ہو تو شوہر کو بھی دیکھ لو، روز قیامت تم نے اس میک اپ کا نہیں شوہر کی خدمت کا جواب دینا ہے۔ اماں جی نے تانیہ کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ تانیہ نے انہیں نظر انداز ہی کیا تھا۔ سلمان میں روم میں جا رہی ہوں، آپ وہیں آ جائیں۔ تانیہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گی، اور سلمان صاحب بھی گہرا سانس لے کر چل دیے تھے۔ میٹھا کھلایا کرو بیوی کو، پھر شاید اس کی کرواہٹ تھوڑی کم ہو جائے۔ کریلے اور نیم کی مہارانی ہے تمہاری بیوی تو۔ اماں جی نے سلمان صاحب کو ہدایت دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ بی جان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ امریکہ رہتا تھا، اور اسی لیے وہ سلمان کے پاس رہتی، جبکہ بیٹی مناہل کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سلمان خان کا ایک ہی بیٹا تھا ساحر، جو ان کی پہلی بیوی مہر کی اولاد تھا۔ مہرماں کی اچانک موت کے بعد
سلمان صاحب نے ساحر کی خاطر تانیہ بیگم سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کا سلوک ساحر سے بہت زیادہ سخت رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساحر کا مزاج ان سے بھی زیادہ سخت اور نفرت آمیز ہو گیا تھا۔ اب ساحر ایک ایسا شخص بن چکا تھا جس پہ محبت، احساس، چاہت، یہ سب جذبات ختم ہو چکے تھے۔ باقی تھا تو بس ایک جنون، طاقت کا جنون اور کبھی نہ ہارنے کا جنون۔ کمرے میں بند وہ 21 سالہ لڑکی دروازے کے ساتھ بیٹھی کانوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، لیکن پھر بھی گھنگروں اور ڈھولک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نفرت ہو رہی تھی اسے خود سے، اس ماحول سے، لیکن وہ کیا کرتی، ان ظالموں نے اسے وہاں قید کر رکھا تھا۔ جانے دو مجھے، کھولا یہ دروازہ، خدا کے لیے جانے دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اسے قید ہوئے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور سارا وقت وہ مجبورہ کی طرح دروازے کے پاس روتے ہوئے گزار رہی تھی۔ جانے دو مجھے، جانے دو۔ روتے روتے وہ پھر سے چلائی، لیکن نہ تو کسی پر کوئی اثر ہونا تھا، اور کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ دروازہ کھولا تھا اور لال جوڑے میں ملبوس مہتاب بائی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں بھائی؟ نینا بائی، اب تک تو تجھے اس ماحول کی عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تو ابھی بھی ایسے ہی روتی ہے جیسے پہلے دن یہاں روتے روتے آئی تھی۔ کب تک نینا بائی؟ اب عادی ہو جا، کیونکہ کل کو تجھے بھی یہی سب تو کرنا ہے نا۔ مہتاب بائی نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ لڑکی اپنی بے انتہا حسین آنکھوں سے مہتاب بائی کو نفرت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے دور ہوئی۔ ان خوبصورت سیاہ نگاہوں کی وجہ سے ہی تو اسے نینا بائی پکارا جاتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں قاتلانہ نگاہیں تھیں، جنہیں قدرت نے کبھی نہ مٹنے والے سیاہ کاجل سے سجایا تھا۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی، لیکن یہ گھٹیا کام میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ؟ بیوی ہوں میں کسی کی، جانے دو مجھے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے چلائی، جبکہ اس کے جڑے ہاتھ دیکھ کر مہتاب بائی پھر سے ہنسی۔ ارے اتنی آسانی سے کہاں نینا بائی، 2 لاکھ میں خریدا ہے تجھے، ایسے چھوڑی نہ چھوڑ دوں۔ جب تک اس سے 10 گنا زیادہ رقم حاصل نہیں کر لی نا، تب تک سکون نہیں آئے گا۔ مہتاب بائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھونا چاہا تو وہ ہاتھ جھٹک کر مہتاب بائی سے دور ہوئی اور چلا کر بولی، سحر، سحر نام ہے میرا، سحر ساحر خان، نینا بائی نہیں ہوں میں، اور نہ ہی کبھی بنوں گی۔ مہتاب نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دانت کچکچا کر دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے لمبے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ بہت زیادہ پر نکل آئے ہیں تیرے نینا بائی، لیکن فکر مت کر، بہت جلد کاٹ لیے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر مہتاب نے سحر کو ایک زوردار جھٹکے سے چھوڑا تو سحر زمین پر گر گئی۔ چلو، اور کھانا مت دینا، آج اسے بھوکے ہی رہنے دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر مہتاب وہاں سے چلے گی، لیکن سحر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کی زندگی بھی پرسکون تھی، خوشحال تھی، لیکن قسمت کو انسان کا سکون گوارا ہی کب ہے۔ دیکھنا سحر، میرا ساحر تجھ سے اتنی محبت کرے گا نا، تجھے خود پر رشک ہونے لگے گا، بس تو بھی اس کا خیال رکھی۔ سحر کے کانوں میں اپنی دادی کی آواز گونجی تھی۔ ہار رہی ہے اماں جی، آپ کی سحر ہار رہی ہے، دعا کریں کہ کوئی آفت آنے سے پہلے ہی میں ان کے پاس چلی جاؤں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ اتنا کہہ کر سحر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بند کمرے میں اس کی سسکیاں روز کی طرح گونج رہی تھی، لیکن اس کی آہ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ روز کی طرح آج بھی اس اندھیرے میں بیٹھے سحر اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سحر کو بچپن سے ہی اس کی دادی نے پالا تھا، اسے تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس اسے اس کی دادی نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کے بابا ابراہیم علی کی موت ایک حادثے سے ہو گئی تھی، اور اس کی ماں سمینہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی، اسی لیے اس کے بابا کی موت کے بعد ہی وہ دنیا سے چلی گئی۔ اگر اس کے علاوہ وہ کچھ جانتی تھی تو بس اتنا، وہ اپنی پھپھو مہر کے بیٹے ساحر خان کی منکوہہ تھی، اور یہ نکاح تب ہوا تھا جب سحر صرف 3 سال کی تھی اور ساحر 7 سال کا۔ اس کی دادی ہمیشہ اس سے صرف ساحر کی باتیں کرتی تھی، اس کے دل کو ہمیشہ صرف ایک نام سے باندھنا چاہتی تھی، ساحر خان۔ لیکن جو بات سحر کو پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ساحر اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود بھی کبھی ان سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اس نے تو ان کو کبھی
رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ اس بارے میں اپنی دادی اماں سے پوچھی تو وہ بس اتنا کہہ دیتی کہ ہو سکتا ہے ساحر کو وہ نکاح یاد ہی نہ ہو، کیونکہ وہ صرف 7 سال کا تھا تب۔ یہ اماں جی کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس شخص کو دیکھے بغیر، اسے کبھی جانے بغیر، سحر کو اس کے نام سے ہی محبت ہو چکی تھی۔ دل و جان سے وہ اپنا سب کچھ صرف اپنے شوہر ساحر خان کو ہی مانتی تھی۔ وہ اماں جی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ اماں جی نے کبھی اس پر ہلکی سی بھی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ لیکن پھر ایک دن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اماں جی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن جانے سے پہلے سحر اور ساحر کے نکاح کی تصویریں اور تمام ثبوت ہمسائی نجمہ خالہ کو دی گئی تھی تاکہ وہ لوگ سحر کو اس کے شوہر تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو سحر کے ساتھ ہوا وہ تو کبھی سحر نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لڑکی جس پر اس کی دادی نے ایک غلیظ نگاہ تک نہیں پڑنے دی تھی، آج وہ ایک کوٹھے پر نینا بائی کے نام سے جانی جا رہی تھی۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی سحر مزید رونے لگی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال دے اللہ پاک، میں کسی کی عزت ہوں، اگر نہیں نکل سکتی تو مجھے اماں جی کے پاس بلائے۔ سحر کے ہونٹوں سے التجا نکلی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ساحر اپنی پریزنٹیشن دے کر کافی زیادہ خوش اور مطمئن تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بزنس ڈیل اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ ساحر کو یقین تھا کہ منہاج افندی ضرور اس کی کمپنی کو ہی کنسٹرکشن کا کانٹریکٹ دے گا۔ سب کمپنیوں سے آئے کانٹریکٹس کی پریزنٹیشن ہماری کارپوریشن کو کافی اچھی لگی، لیکن یہ ڈیل ہم کسی ایک کو ہی دے سکتے ہیں۔ منہاج افندی کے مینیجر نے بات شروع کی تو ساحر ہمدان کو دیکھتا ہوا اطمینان سے مسکرایا، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈیل شاہ انڈسٹریز کو دے دی جائے۔ یہ الفاظ سن کر جہاں باقی سب نے تالیاں بجائی تھیں، وہیں ساحر کے چہرے پر خوشی کے بجائے سختی در آئی تھی۔ بھوری آنکھوں میں غصہ لیے اس نے 25 سالہ منہاج افندی کو دیکھا، جو اب مسکراتے ہوئے سلیم شاہ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ تم مبارکباد نہیں دو گے سلیم شاہ کو؟ آخر اتنا بڑا کانٹریکٹ ملا ہے اسے۔ منہاج افندی نے ایک تجزیہ مسکان ساحر کی طرف اچھالتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں ساحر خاموشی سے اپنی مٹھیاں بھنج گیا۔ تم ابھی اس میدان میں کچے ہو بچے، تمہیں کیا لگتا ہے محنت سے تیاری کر کے یہاں آ کر اتنا بولنا کافی ہوتا ہے؟ اتنا کہہ کر منہاج افندی ہنسنے لگا، اور ساحر نے بہت مشکل سے خود کو اس کے منہ پر گھونسا مارنے سے روکا تھا۔ بزنس نام ہی چالاکی کا ہے، اور تمہیں وہ چالاکی سیکھنے میں ابھی وقت لگے گا، کیونکہ تم ابھی بچے ہو۔ اتنا کہہ کر منہاج نے ایک آنکھ دبائی اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ساحر ابھی بھی وہاں کھڑا منٹیاں بھنجے اپنے دانت کچکچا رہا تھا۔ ساحر یار، تو جانتا نہیں اس افندی کو، انتہائی چالاک اور گھٹیا انسان ہے، اس نے ضرور کانٹریکٹ ان کو دینے کے لیے ان سے پیسے لیے ہوں گے، ہمدان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈیڈ سے پرومس کیا تھا کہ یہ ڈیل ہمیں ہی ملے گی، اب کچھ بھی کر کے ہمدان مجھے یہ ڈیل حاصل کرنی ہے، ساحر نے سختی سے ہمدان کو کہتے ہوئے کہا تو ہمدان گہری سانس لے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود اس افندی سے اس بارے میں بات کروں گا، لیکن صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ ساحر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اپنی سوتیلی ماں کی پارٹی میں جائے گا، کیونکہ تیری بہت پیاری سی بی جان نے مجھے خود انوائٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی انتہائی پیار سے دھمکی بھی دی کہ میں تجھے لے کر نہ آیا تو میرے رشتے کے لیے دعا کرنا بند کر دیں گی وہ۔ ہمدان نے ڈرامائی انداز میں کہنے پر ساحر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، چلوں گا، لیکن بس تیری اور بی جان کی خاطر۔ ہمدان نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن ساحر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس کچھ دیر کے لیے جائیں گے، پھر واپس آ کر اس افندی کو دیکھیں گے۔ ہمدان نے منہ بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دی اور پھر ساحر کے ساتھ فائل سمیٹنے کے لیے لگا۔ ساحر اور ہمدان دونوں تانیہ بیگم کی اس پارٹی میں آئے، اور ساحر کو وہاں دیکھ کر تانیہ بیگم بہت زیادہ حیران تھی۔ وردہ لسن، انہوں نے اپنی بھانجی کے پاس جا کر اسے مخاطب کیا۔ جی آنٹی۔ وردہ نے اپنے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے تانیہ کو دیکھا۔ دیکھو ساحر آ گیا ہے پارٹی میں، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ آئے گا، لیکن ضرور ہمدان کے کہنے پر آیا ہوگا۔ ایک بی جان اور ایک اپنے دوست کی بات نہیں ڈالتا۔ تانیہ بیگم وردہ کو کہہ رہی تھی، لیکن ان کی نگاہیں ساحر پر تھی۔
اب تم نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اب جاؤ اور اس سے بات کرو، کم از کم دوستی کرنے کی تو کوشش کر سکتی ہو نا. تانیہ بیگم کی بات پر وردہ نے ایک ادا سے ساحر کو دیکھا جو محفل میں سب سے الگ کھڑا حمدان اور سلمان صاحب سے بات کر رہا تھا. ساحر کیا بنا ڈیل کا؟ سلمان صاحب کے سوال پر ساحر کے ہاتھ میں موجود گلاس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی. آپ فکر مت کریں ڈیڈ، جب میں نے کہا کہ وہ ڈیل خان انڈسٹریز کی ہے تو کسی اور کی نہیں ہونے دے سکتا میں، اور یہ ہماری ہی ہوگی. ساحر کے لہجے اور انداز میں بھی ابھی بھی ایک غرور تھا. آئی نو بیٹے، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا کہہ کر سلمان صاحب مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور ان کے جاتے ہی وردہ موقع دے کر ساحر کے پاس آئی. ہائے ساحر، کیسے ہو؟ وردہ نے ایک ادا سے کہا، جبکہ ساحر نے بس اسے ایک نگاہ سے دیکھا اور دوبارہ اپنا دھیان اس پر سے ہٹا لیا. فائن. ساحر کے انداز اور لہجے میں کوفت تھی جسے وردہ بھی محسوس کر چکی تھی، جبکہ حمدان خاموشی سے لطف اندوز ہوتا ڈرنک پی رہا تھا. میں نے سوچا تم سے بات کر لوں، ویسے بھی تم بیزی بہت ہوتے ہو آج کل، کبھی نظر ہی نہیں آئے. وردہ نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی. ایک بات بتاؤں تمہیں، جو بھی ہو تم، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی، اس لیے بہتر ہے کسی اور لڑکے پر اپنا فالتو وقت ضائع کرو، کیونکہ میرا وقت تمہارے برعکس بہت قیمتی ہے. ساحر اسے ٹھیک ٹھاک سنا کر بی جان کے پاس جا چکا تھا، جبکہ وردہ اپنی بےعزتی پر تان کے چچا کر رہ گئی تھی. لیکن میرا وقت بہت زیادہ فالتو ہے، ہر وقت ویلا آوارہ رہتا ہوں، چاہو تو ٹرائی مار لو، پازیٹیو رسپانس کی گارنٹی ہے. حمدان نے اسے آنکھ مار کر کہا تو وردہ پیر پٹکتی وہاں سے چلے گئی اور حمدان کا کہکا بلند ہوا. ہیلو بیوٹیفل لیڈی، ساحر نے دلکش آواز میں کہا اور اپنے ہونٹ بی جان کے گال پر رکھ دیے. باز آ جاؤ ساہو، ان حرکتوں سے بتا رہی ہوں کسی دن جوتے سے پٹائی کروں گی تمہاری. کیا کہہ رہی تھی وہ تمہیں؟ چھچورا کہہ رہی تھی؟ بی جان نے اپنا گال رگڑتے ہوئے پوچھا اور ساحر ہلکا سانس دیا. کہہ رہی تھی ساحر، او مائی ڈارلنگ، مجھ سے شادی کر لو ورنہ چھت سے کود کر جان دے دوں گی اپنی. ساحر کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر بی جان ہنستی. مت کرو ایسے، ناراض ہوں میں تم سے. اف، اتنا ظلم مت کریں غریب پر بیوٹیفل لیڈی. ساحر نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا. اگر اس وقت ساحر کا کوئی ورکر اس کا یہ روپ دیکھ لیتا تو اب تو اپنی آنکھوں کو تیزاب سے دھونے بیٹھ جاتا، لیکن ساحر خان کا یہ روپ صرف اس کی دادی کے لیے تھا. تم بہت برے ہو ساہو، میں اتنا اداس ہو جاتی ہوں تمہارے بغیر. بس اتنی سی بات؟ تو اپنا سامان پیک کریں، آپ کو آج ہی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں. ساحر نے انہیں حل بتایا. تو یہاں آ کر نہیں رہ سکتا کیا؟ بی جان نے منہ بنا کر پوچھا. چاہے وہ ساحر سے بہت پیار کرتی لیکن اپنے بیٹے کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی. رہ لوں گا بی جان، جس دن ڈیڈ اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے اس دن رہ لوں گا. ساحر کے چہرے پر سختی اترتے دیکھ بی جان نے گہرا سانس لیا. چلو پھر میں بھی تب تمہارے گھر آؤں گی جب وہاں میری خدمت کرنے اور میرے پیر دبانے کے لیے تمہاری بیوی موجود ہوگی. بی جان کے اتارنے پر ساحل کا ڈمپل بھی پھر سے نمایاں ہوا تھا. جلدی کرتا ہوں کچھ، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ پیر ہی دبائے گی یا کچھ اور. ساحر نے شرارت سے ان کے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو بی جان اس کے کان کھینچنے لگی اور پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے. سحر اپنی چارپائی کے پاس گھٹنوں پر سر رکھے گمسم بیٹھی تھی جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر سہم کر کھڑی ہو گئی تھی. چل تو، بڑا شوق چڑھا ہے نا تجھے بھی حسنہ بائی حاجن بننے کا، تو اب تو بھی رہ اس حاجن کے ساتھ اس کمرے میں. مہتاب ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لائے اور اسے سحر کے قریب پٹکا. اب بہتری یہی ہے کہ تم دونوں کے حق میں اپنا سچ تسلیم کر لو. ارے رانیوں کی طرح زندگی گزارو گی تم لوگ، اور اگر یوں ہی اپنی منمانیاں کرنی ہے تو پھر بھگتو. اتنا کہہ کر مہتاب کمرے سے باہر نکل گئی تو سحر نے گھبراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جو دکھنے میں 16 یا 17 سال کی لگ رہی تھی، لیکن سحر کے برعکس نہ تو وہ رو رہی تھی اور نہ ہی ڈری ہوئی تھی. کون ہو تم اور کب سے یہاں بند ہو؟ حسنہ نے سحر سے سوال کیا. میں سحر ہوں اور یہاں تو لگتا ہے صدیوں سے بند ہوں. اتنا کہہ کر سحر رونے لگی تو حسنہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تو رونے سے آزاد نہیں ہو جاؤ گی؟ اگر رونے سے آزاد ہو سکتی تو پہلے ہی ہو چکی ہوتی.
حسنہ نے اطمینان سے کہا اور سحر کے قریب بیٹھ گئی۔ سحر نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم کون ہو اور تم تو کافی چھوٹی؟ میرا نام حسنہ ہے اور یہ میرا اصلی نام ہے۔ میں گلناز بائی کی بیٹی ہوں۔ بیٹی؟ سحر نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ ہاں بیٹی، تمہارا جرم شاید یہاں قید ہونا ہے، لیکن میرا جرم تو اس گناہ گار دنیا میں پیدا ہونا ہے۔ ہمیشہ سے میں نے اس گھٹیا جگہ سے دور جانا چاہا، ہر طرح سے کوشش بھی کی، لیکن میری قسمت میں شاید اپنی ماں کی طرح گھٹیا کام کرنا ہی لکھا ہے۔ حسنہ نے انتہائی بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سحر اپنا غم بھول کر اس چھوٹی سی جان کے غم میں رونے لگی۔ کتنے سال کی ہو تم؟ اگلے مہینے 17 کی ہو جاؤں گی، اور پھر میری ماں کا کہنا ہے کہ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح یہاں۔ حسنہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی اور اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ تم کیسے آئی یہاں؟ حسنہ کے سوال پر خود پر بیتی بات یاد کر کے سحر پھر سے رونے لگی۔ مجھے میرے چچا نے گلناز بائی کو 5 لاکھ میں بیچ دیا۔ سحر نے زاروں قطار روتے ہوئے یہ بات بتائی۔ حسنہ نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سگے چاچا؟ سحر نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ہماری ہمسائی کے شوہر تھے۔ میری دادی نے ان پر بیٹے کی طرح یقین کیا تھا، اس لیے مرنے سے پہلے میری ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ وہ سب یاد کر کے آج بھی سحر کا دل کٹ جاتا۔ وہ 20 سالہ لڑکی ہنسمکھ، جسے بچپن سے اس کی دادی نے کسی متاع جان کی طرح پالا تھا، ایک آنچ تک نہ آنے دی تھی، اس کا ہر لاڈ اٹھاتی، ہر نخرہ برداشت کرتی، ہر رات سونے سے پہلے اسے اس کے شوہر ساحر کی باتیں کرتی۔ لیکن پھر ایک دن ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی جب اچانک سحر کی دادی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال پہنچنے تک وہ دنیا فانی سے جا چکی تھی۔ ان کی موت کے 1 مہینے بعد تک سحر اپنی ہمسائی کے گھر ہی رہی تھی، لیکن پھر اپنے ہی بیٹے کی سحر کو لے کر بدلتی نظریں اور بدلتے ارادے دیکھ کر نجمہ نے اسے اس کے شوہر کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ بس میں نہیں چاہتی تھی کہ معصوم بچی کی عزت پر ہلکی سی بھی آنچ آ جائے، اس لیے نجمہ نے اپنے شوہر فرحاد کو ساحر خان کی ساری معلومات دی اور سحر کے بیگ میں اس کے نکاح کی کچھ تصویریں اور نکاح سارے ثبوت رکھ کر انہیں کراچی کے لیے روانہ کر دیا۔ کراچی پہنچ کر فرحاد جب سحر کو اس عجیب سی جگہ پر لایا تو سحر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ چچا، یہ ان کا گھر تو نہیں لگتا، مجھے یہاں نہیں جانا۔ سحر نے ارد گرد کے عجیب ماحول کو دیکھا۔ ہاں، یہ تمہارے شوہر کا گھر نہیں، میرے ایک دوست کا گھر ہے، بس کچھ دیر یہاں بیٹھتے ہیں، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا وہاں۔ فرحاد نے بہانہ بناتے ہوئے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑے، مجھے وہاں چھوڑ کر آئیں۔ سحر نے التجا کی۔ بس 5 منٹ بیٹا، پھر چلتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا یہاں۔ فرحاد کی بات پر سحر گھبراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن اندر بہت سی سجی عورتوں اور ایک پائیدان پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر سحر مزید ڈر گئی۔ یہ لو گلناز بھائی، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا۔ حسین ہے نا؟ حسین ہے نا بہت؟ اب تم بھی حسین سی قیمت دے کر مجھے خوش کر دو۔ فرحاد نے سحر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سحر کو بہت کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں بھائی، حسین تو واقعی ہے، تم نے دل خوش کر دیا فرحاد، اب بھی میں تمہارا دل خوش کر دیتی ہوں، اتنا کہہ کر گلناز بھائی نے نوٹوں کی بنڈل فرحاد کی جانب بڑھائے۔ سحر آنکھیں بڑے کیے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورے 5 لاکھ ہے، اب آرام سے اپنی بیٹی کی شادی کرو، تم قرضے بھی نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ فرحاد مسکرایا اور باہر کی طرف چل دیا تو سحر اس کے پیچھے جانے لگی جب ایک عورت نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ تو کہاں چل دی لڑکی؟ 5 لاکھ دیے ہیں تیرے بدلے، اب تیرے وجود کی مالکن گلناز بائی ہے۔ ان کی باتوں کا مطلب سمجھ کر سحر کی روح تک کانپ گئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے، چچا۔ سحر خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرتی چلا رہی تھی جب گلناز بائی اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ تیرے چچا کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے اس نے تجھے بیچ دیا، اور تو کس کی بات کری ہے؟ شوہر کی؟ ہاں۔ سحر اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، وہ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ ساحر کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کی منزل وہی تھی۔ یہاں کی عورتوں کے نہ تو کوئی شوہر ہوتے ہیں اور نہ ہی باپ بھائی، یہاں کی عورتوں کے لیے صرف مرد گاہک ہوتے ہیں۔ گلناز بائی کی
دل دہلانے والی باتوں پر سحر روتے ہوئے انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، اس کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دے یہاں سے۔ سحر رو رہی تھی۔ گلناز بھائی نے جھٹکے سے اسے ایک عورت کی طرف پھینکا۔ بند کر دے اسے مہتاب، اور میں اس کے لیے کوئی امیر زادہ ڈھونڈتی ہوں۔ مہتاب مسکراتے ہوئے روتی بلکتی سحر کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کمرے میں لائی اور اسے وہاں پھینک کر چلی گئی، جو کمرہ 1 ہفتے سے سحر کا قید خانہ تھا۔ سحر کی ساری داستان سن کر حسنہ کی پلکیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ کیا تمہارے شوہر کو تم یاد نہیں؟ وہ کبھی تم سے ملنے نہیں آیا یا تمہیں لینے نہیں آیا؟ حسنہ نے بیچارگی سے سحر کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، شاید انہیں میں یاد نہیں، اگر ہوتی تو وہ ضرور آتے۔ اماں جی بھی یہی کہتی تھی کہ ان کے بابا نے انہیں نکاح کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہوگا۔ حسنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں دعا کروں گی کہ تمہارے شوہر کو اس نکاح کا علم ہو جائے اور وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آ جائے۔ آمین، سحر نے نم پلکوں کے ساتھ کہا اور پھر سے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر گمسم سی بیٹھ گئی۔ پارٹی کے بعد ساحر بی جان کے کمرے میں آیا تو وہ عشاء کی نماز ادا کرنی تھی۔ ساحر ایک طرف بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر آؤ ساہو۔ بی جان کے بلانے پر ساحر ان کے قریب ہوا تو وہ ورد ختم کر کے ساحر پر پھونکنے لگی۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بیٹے، بی جان نے پیار سے کہا تو ساحر اپنے ہونٹ ان کے ماتھے پر رکھا۔ اب میں چلتا ہوں بی جان۔ ارے اتنی جلدی؟ یہیں رک جاؤ میرے پاس ساہو، تجھے یاد نہیں ستاتی اپنی بوڑھی دادی کی؟ بی جان نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو ساحر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ صرف آپ ہی تو ہیں بیوٹیفل لیڈی جسے ساحر خان یاد کرتا ہے، ورنہ یہ تو نہ جانے کتنی حسیناؤں کا خواب ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے ہی ان کے بارے میں سوچ لے۔ ساحر نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ بے حیا کہیں کا، کبھی تو سیدھی باتیں کر لیا کر۔ بی جان نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ سیدھی باتوں کا مجھ موسوم کو کیا پتا بیوٹیفل لیڈی؟ ساحر کے منہ بنا کر کہنے پر بی جان ہنستی۔ تیری بیوی آئے گی نا تو اس سے کہوں گی کہ تجھے سیدھا کر دے۔ بی جان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ساحر جی؟ ساحر نے اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ بیٹا، تجھے یاد ہے کہ میری طرح تیری ایک نانی بھی تھی اور ایک ماموں بھی، کبھی تجھے ان کا خیال؟ پلیز بی جان، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے ان کا ذکر مت کیا کریں، نفرت ہے مجھے اپنی ماں سے جڑے ہر رشتے سے۔ ساحر نے دانت پس کر کہا۔ لیکن کیوں ساحر، وہ تو تجھ سے اتنی محبت۔ پلیز میری جان، مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پلیز۔ ساحر نے ان کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے کہا تو بی جان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ آخر کیوں ساحر اپنے ننیال والوں کا نام بھی سنا نہیں پسند کرتا تھا۔ اس بات کا تو انہیں اندازہ تھا کہ ان کے بیٹے نے ساحر کو اور مہر کو ہمیشہ ان لوگوں سے دور ہی رکھا تھا۔ ساحر اپنی پوری زندگی میں مشکل سے 4 بار اپنے ننیال گیا ہوگا، لیکن یہ اتنی زیادہ بے رخی کی وجہ تو نہیں تھی۔ آئی ایم سوری بی جان، مجھے غصے سے چلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن پلیز ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ ان لوگوں کا ذکر مت کیا کریں میرے سامنے۔ کچھ سوچ کر بی جان نے ہاں میں سر ہلایا تو ساحر نے مسکرا کر پھر سے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ بی جان مسکراتے ہوئے اس سے باتیں تو کر رہی تھی، لیکن وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی کیا آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے ساحر اپنے ننیال سے اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ ان کا ذکر بھی سننا گوارا نہیں تھا۔ اگلے ہی دن حمدان نے ساحر کی منہاج افندی کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کی اور اس سلسلے میں ساحر اس وقت حمدان کے ساتھ منہاج افندی کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں بچے، جو آج ہماری چوکھٹ کا رخ کر لیا تم نے؟ منہاج افندی نے ہونٹوں کے درمیان میں مہنگا سا سگار دباتے ہوئے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ڈیل کینسل کر دیں جو آپ نے شاہ انڈسٹریز کو دی اور ڈیل ہماری کمپنی کو دیں۔ ساحر سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ بھائی ایسے کیسے کینسل کر دوں؟ شاہ انڈسٹریز نے منافع میں سے 20% دینے کی ڈیل کی ہے، منہاج افندی نے آہستہ سے کہا۔ منہاج افندی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساحر نے بھویں اچکا کر اس شخص کو دیکھا۔ میں آپ کو 30% دوں گا، ساحر نے مغرور انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ حمدان نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے اپنے دوست کو دیکھا۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آسانی سے تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ اگر میں نے یہ ڈیل تمہیں نہیں دی تو تم اس ڈیل کو ان کے قابل بھی نہیں چھوڑو گے۔ جیت کا نشہ جو ہے تمہیں ساحر خان،
منہاج افندی نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے میں اپنے منافع کا سوچ کر ہی بات کروں گا. تمہیں اس ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے 35% دینا ہوگا. ساحر نے کچھ دیر اس کی بات پر غور کیا. ڈن. ساحر کے ایسا کہنے پر ہمدان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جہاں تک وہ اپنے دوست کو جانتا تھا اسے اپنی انا اور جیت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا. بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بچے. منہاج افندی کی پاپت ساحر کے ماتھے پہ پل پڑے. سچ کہوں تو میں ایک عیاشتہ انسان ہوں. شباب اور شراب دونوں میں دلچسپی ہے مجھے. تم ان دونوں چیزوں میں سے میری ایک شام حسین بنا دو اور اس سے اگلے دن میں شاہ صاحب کو ڈیل سے انکار کر دوں گا، بشرطیہ کہ شباب بے انتہا حسین اور ان چھوا ہونا چاہیے. دوسروں کا جھوٹا مال پسند نہیں منہاج افندی کو. منہاج افندی کی پوری بات سن کر صرف ساحر نہیں بلکہ ہمدان جیسے پرامن انسان نے بھی غصے سے اپنی منٹھیاں بھینچ لی تھی. انتہائی گھٹیا انسان ہو تمہیں اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں. ہمدان کے ایسا کہنے پر وہ شخص کہکا لگا کر ہنس دیا. میری کمینگی سے ابھی تم لوگ واقف ہی کہاں ہو. منہاج افندی نے مہنگا سا سگار ہونٹوں سے دباتے ہوئے کہا، لیکن تم تو اتنے امیر ہو کہ خود پیسے کے دم پر کسی بھی لڑکی کو حاصل کر سکتے ہو، تو اس ڈیمانڈ کا کیا مقصد؟ ساحر کے ذہن نے ایک سوال اٹھایا تھا. صحیح کہا تم نے بچے، میں ایسا کر سکتا ہوں اور کرتا بھی ہوں، لیکن بہت عرصے سے خواہش رہی ہے کہ کوئی مجھے ایک حسین شام تحفے میں دے، اور بس تمہیں وہ خواہش ہی پوری کرنی ہے. منہاج نے خباثت سے کہا، اور ہمدان کے لیے ایک پل بھی وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا. کل تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں ساحر خان، سوچ سمجھ کر جواب دینا. ڈیل بری نہیں ہے. 35% منافع اور تمہاری طرف سے تحفے کے طور پر ایک حسین شام. افندی کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. چل ساہو. ہمدان نے اسے چلنے کا کہا تو ساحر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا. کوئی انتہائی چیپ انسان ہے یہ اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے اسے ذرا احساس نہیں آیا. ساہو جانے دے، یہ ڈیل ہاتھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اسے اچھی ڈیل حاصل کر لیں گے. ہمدان بولتا جا رہا تھا اور ساحر بس خاموشی سے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا. تو سن رہا ہے ساہو؟ ہاں. ساحر نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا، لیکن اس کے دماغ میں موجود کبھی نہ ہار مارنے والا مغرور شخص ابھی بھی منہاج افندی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ کھانا دے کر گئی تھی جو حسنہ نے سحر کو اپنی باتوں میں لگا کر کھلایا تھا. یہاں رہتے ہوئے تم نے پڑھائی کیسے کی حسنہ؟ سحر نے حیرت سے پوچھا، اور حسنہ کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی. امی خود مجھے پڑھنے کے لیے اسکول بھیج دیتی تھی، شاید انہیں لگا کہ ایک پڑھی لکھی طوائف بہتر ثابت ہوگی. حسنہ نے ہنستے ہوئے کہا تو سحر ہلکا سا مسکرا دی. اس لیے انہوں نے مجھے انٹر کروایا، لیکن جب میں نے مزید پڑھنے اور یہ غلیظ کام کرنے سے منع کیا تو مجھے یہاں قید کر دیا. حسنہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی میری اماں جی نے BA کروایا، اور وہ کہتی تھیں ساحر بہت پڑھا لکھا ہوگا اور اس کی بیوی بھی تو پڑھی لکھی ہونی چاہیے نا. اپنی دادی کو یاد کرتے ہی سحر کی پلکیں نم ہو گئی تھیں. سحر، تم اس شخص کو اپنا سب کچھ کیسے مان سکتی ہو جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں، یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ اچھا ہے یا برا، بلکہ اس کے نام کے علاوہ تم نے کبھی کچھ نہیں جانا. حسنہ نے دل میں آنے والے خدشات ظاہر کیے. وہ نہیں چاہتی تھی اس معصوم کی لڑکی کے ساتھ کچھ اور بھی برا ہو. کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں، نکاح ہوا تھا ہمارا حسنہ، اور میری دادی کہتی ہیں کہ اس سے مضبوط کوئی بندھن نہیں ہو سکتا. نکاح کے بول ایسے ہیں جن سے دو وجود نہیں، دو روحیں جڑ جاتی ہیں. سحر اپنی دادی کی سکھائی بات بتاتی بولی تھی. اور اماں جی یہ بھی کہتی تھی کہ سحر تو ہمیشہ سے صرف ساحر کا ہوتا ہے. سحر نم آنکھوں سے ہلکا سا ہنس دی. پتہ ہے، جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب میری پھپھو نے میرے بابا سے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ان کے ساحر کی ہوگی. میرا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، ان کے نام سے ملا کر. ایسا کہتے ہوئے سحر کے چہرے پر گلابی رنگ آیا تھا جسے حسنہ نے مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن پھر وہ شرمیلی سی مسکان غائب ہوئی اور سحر کی پلکیں پھر سے بھیگ گئیں. لیکن پتہ نہیں اب میں ان سے ملوں گی بھی یا نہیں، اور اگر مل گئی تو شاید ان کے قابل قبول رہوں یا نہیں. حسنہ نے فوراً اپنا ہاتھ سحر کے ہونٹوں پہ رکھا.
تم اسے ضرور ملو گی انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اپنے رب پر، وہ تم دونوں کو ضرور ملائے گا، کیونکہ تم دونوں کا تعلق جسموں کا نہیں روحوں کا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. حسنہ کی بات پر سحر مسکرا دی. اسے بھی اپنے خدا پر یقین تھا کہ وہ اسے صحیح سلامت اس کے محرم کے پاس ضرور پہنچا دے گا. دیر رات ہو چکی تھی، لیکن ساحر اپنے آفس میں بیٹھا منہاج افندی اور اس کے آفر کے بارے میں سوچ رہا تھا. اپنے منافع کا 35% افندی کو دینا اسے بھاری نہیں لگ رہا تھا، لیکن جو ڈیمانڈ اس نے معصوم لڑکی کی تھی اس پر آ کر ساحر ٹھٹک گیا تھا. لیکن وہ کانٹریکٹ نہ ملنے کا مطلب جو تھا وہ ہار تھا، جو ساحر خان کو کسی صورت گوارا نہیں تھی. سوچ کے ساحر کا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تک ہار کر اس نے اپنا سر کرسی کے پشت سے ٹیک لگا دیا اور آنکھیں موند لی. سر آپ کی کافی. نعمان کی آواز پر ساحر نے آنکھیں کھول کر اپنے پیر اور سب سے خاص امپلائی کو دیکھا. رکھ دو. ساحر نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. رات کافی ہو چکی ہے سر، آپ نے گھر نہیں جانا؟ نعمان نے کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تو ساحر نے انکار میں سر ہلا دیا. پھر اچانک کچھ خیال آنے پر رکا. بات سنا؟ جی سر. نعمان نے فوراً پلٹ کر پوچھا. ساحر نے اس سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. دیکھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے تم میری کچھ مدد کر سکو. ساحر کو اپنی گفتگو میں اٹکتا ہوا دیکھ نعمان حیران ہوا تھا. جی سر، آپ بس حکم کریں، میں کچھ بھی کروں گا. نعمان کی بات پر ساحر کچھ دیر سوچ میں رہا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا. مجھے ایک لڑکی چاہیے جو جوان ہو، خوبصورت. ساحر ایک پل کے لیے رکا. اس میں 1000 برائیاں سہی، لیکن ایسا کام اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا. باہر کے ملک میں رہتے ہوئے بھی کبھی اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی حد پار نہیں کی تھی جو پیسوں کے بدلے کسی کے ساتھ ایک رات گزارے. ساحر کی بات کا مطلب سمجھ کر پہلے تو نعمان کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیا. کراچی جیسے بڑے شہر میں تو ایسی لڑکیاں کافی مل جائیں گی سر، بس صحیح جگہ کا پتہ ہونا چاہیے. ساحر نے اپنے والٹ میں سے 5000 کے کافی سارے نوٹ نکال کر نعمان کے سامنے رکھ دیے. تمہیں پتہ ہے صحیح جگہ کا؟ ساحر نے صحیح پر زور دیا. جی سر، بالکل پتہ ہے، آپ جیسی چاہیں گے ویسی آپ کو مل جائے گی. نعمان نے پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا. ساحر نے کچھ دیر سوچا. مجھے خوبصورت لڑکی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان ٹچ بھی ہو. ساحر نے ہلکے سے کہا. اس قسم کی گفتگو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. پھر تو گلناز بائی کام آئیں گی. سر، ہر عمر کی ان ٹچ اور خوبصورت لڑکی مل جائے گی ان کے پاس، بس آپ یہ بتائیں کتنے عرصے کے لیے چاہیے. ساحر نے اپنی بھوری نگاہوں سے اسے گھورا. بس ایک رات. ٹھیک ہے سر، آپ بتائیں کب جانا ہے، میں آپ کی پسند کی لڑکی لے کر آؤں گا. ساحر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. سنو. ساحر نے سے جاتے روکا تو نعمان بھی مڑ کر ساحر کو دیکھنے لگا. کسی سے بھی اس بارے میں ذکر مت کرنا، اور ہمدان سے تو بالکل بھی نہیں. جی سر. نعمان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور ساحر اپنا موبائل نکال کر منہاج افندی کا نمبر ڈائل کرنے لگا. اس نے سوچ لیا تھا وہ یہ کام ہمدان سے چھپ کر کرے گا، کیونکہ اگر ہمدان کو پتہ لگ گیا تو وہ ساحر کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گا. ہیلو منہاج افندی. ساحر نے اسے کال کر کے پوچھا. ہاں بولو بچے، کیا سوچا پھر؟ منہاج کی آواز، شوخی سے بھرپور آواز سن کر ساحر نے اپنے دانت کچکچائے. مجھے تمہاری شرط منظور ہے. تم بتاؤ تمہیں کب تک چاہیے وہ؟ ساحر نے جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہا. دعوت تمہاری ہے بچے، جب تم بلاؤ. منہاج افندی نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا. کل ہی تمہاری مانگ پوری کروں گا، لیکن ایسی غلاظت مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں، اس لیے تم بتاؤ کہ کہاں لاؤں اسے. ساحر نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا. میرے فارم ہاؤس پر لے آنا، میں تمہیں پتہ بھیجتا ہوں. ساحر فون بند کرنے لگا تو اس کے کانوں سے منہاج کی آواز ٹکرائی. لیکن یاد ہے نا، تحفہ مجھے بے انتہا حسین اور انچ ہوا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بعد سے مکرنا بہت پسند کرتا ہوں میں. افندی کی بات سن کر ساحر نے جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں. کیا ہوا نجو، پریشان کیوں ہے بھائی؟ اب تو پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. فرحاد نے اپنی بیوی نجمہ کو دیکھتے ہوئے
پوچھا جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی. اتنا عرصہ ہو گیا ہے فرحاد تمہیں سحر کو اس کے پاس چھوڑ کر آئے، لیکن اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا. میں نے اسے نمبر دے کر بھیجا تھا، شوہر کی اجازت ملے تو بات کر لینا. نجمہ نے پریشانی سے کہا، جبکہ سحر کے ذکر پر فرحاد کا رنگ اٹھ چکا تھا. ارے اب اسے کہاں ہم یاد رہے ہوں گے، اپنا شوہر جو مل گیا ہے رانی بنا کے رکھا ہوگا اس نے. تم بس اپنی بیٹی کی شادی پر دھیان دو، دوسروں کا مت سوچو. فرحاد نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا. اتنے عرصے سے وہ جھوٹ ہی تو بول رہا تھا کہ وہ سحر کو اس کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، حالانکہ سچ یہ تھا وہ اس معصوم بچی کو کوٹھے پر چھوڑ آیا تھا. نہیں فرحاد، میرا دل نہیں مانتا کہ سحر اس طرح سے بدل سکتی ہے. بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایک بار اس سے بات کر لوں تو سکون مل جائے گا. اماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی پوتی کا پورا خیال رکھوں گی، نجمہ نے پریشان بیان کی تھی. ہاں تو وعدہ پورا کر لیا نا تو نے، پہنچا دیا اسے شوہر کے پاس. بڑا خوش ہوا تھا وہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر. تو ایمی اس کے لیے فکر مند ہو رہی ہے. اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر، بس کچھ ہی دن بچے ہیں. نجمہ نے اس بات میں سر ہلایا. ویسے فرحاد اتنے پیسوں کا بندوبست کیسے کیا تو نے؟ آرام سے سارا جہیز بھی بن گیا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی. نجمہ کے سوال پر فرحاد کافی زیادہ گھبرایا. وہ میرے ایک دوست نے دیے ہیں، اللہ بھلا کرے، اس کا کافی بڑا کاروبار ہے اس کا، اسی نے دیے اور کہا کہ جاؤ شادی کر لو بچی کی آرام سے اور آہستہ آہستہ لوٹا دینا. نجمہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. اللہ بھلا کرے ایسے آدمی کا، اب ہم تو صرف دعا ہی دیکھ سکتے ہیں. اب اللہ ہماری بیٹی کو ساری جہان کی خوشیاں دے. فرحاد نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ کسی کی بیٹی کو بیچ کر اپنی بیٹی کی خوشیاں خریدنے کا بہت گھاٹے کا سودا ہے. ساحر کیفے میں حمدان کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا اور حمدان اس کی کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا. یار ساحر، یاد ہے تجھے جب نئی 3 ایڈیٹس دے کر ہم نے وہ سڑیل میتھ کے پروفیسر جواد صاحب کو پرنسپل کے پاس یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ پرنسپل صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ حمدان کی یاد کرانے پر ساحر بھی مسکرا دیا. ہاں، اور جب سر کے پوچھنے پر تو نے بعد میں یہ کہا کہ کہاں بلایا، ہم نے تو کہا تھا یاد کیا ہے. ساحر نے دلچسپی سے کہا، لیکن حمدان کی ہنسی کو بریک لگ رہا تھا. کیا ہوا؟ حمدان نے انجان بننے کی کوشش کی. سر نے کالج کی اسمبلی میں لڑکے لڑکیوں کے سامنے تیری پشت پر ڈنڈوں وسرجن کیا تھا، ساحر نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ وہ منظر یاد کر کے حمدان کا برا سا منہ بن گیا تھا. ہاں، اور اس کے بعد تو یہ سارا انجوائمنٹ چھوڑ کر امریکہ پڑھنے دفع ہو گیا تھا. حمدان نے منہ بنا کر کہا، ساحر کے امریکہ 4 سال گزارنے پر وہ آج تک افسردہ تھا. شاید اسی لیے آج میں تیرا باس ہوں اور تو میرا امپلائی. ساحر کی شرارت سے کہنے پر حمدان نے اپنی ناک چڑھائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ساحر کا فون بجنے لگا. ہیلو، ساحر نے کال پک کر کے کہا. سر میں آفس میں ہوں، آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا شام میں گلناز بھائی. ہاں مجھے یاد ہے، میں آ رہا ہوں، کچھ دیر میرا انتظار کرو. ساحر نے حمدان کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا. جی سر. ساحر نے فون بند کیا. کون تھا؟ حمدان نے ماتھے پر بل پڑے. نعمان، اس کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ پر جانا تھا مجھے، اسی لیے آفس بلا رہے تھے. ساحر نے بہانہ بنایا. ہاں یار، آج تو مجھے بھی ایک کلائنٹ سے ملنا ہے، چل میں بھی اس سے مل لیتا ہوں اور تو نعمان کے ساتھ چلا جا. ساحر نے اس بات میں سر ہلایا اور کافی پینے لگا. کچھ بھی ہو جاتا وہ حمدان کو اپنی نیت سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عورتوں کے معاملے میں حمدان بہت غیرت مند انسان تھا، وہ یہ کبھی گوارا نہیں کرتا. سحر تم فکر مت کرو، انشاءاللہ دیکھنا تم جلدی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی. حسنہ نے سحر کو پھر سے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ گئی. پتہ نہیں حسنہ یہاں رہنے کے بعد وہ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں. اگر انہوں نے مجھے گھٹیا سمجھا تو. نئے خدشات دل میں آنے پر سحر رونے لگی تھی. کیوں بھلا کیوں قبول نہیں کریں گے تمہیں؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ تم جیسی پیاری سی لڑکی اس کے نصیب میں لکھی ہے اللہ نے. حسنہ نے مسکرا کر کہا. لیکن میں اس قید سے کیسے رہائی پاؤں گی؟ میں یہاں سے کیسے نکل پاؤں گی؟ سحر پھر سے پھٹ پھٹ کر رونے لگے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ضرور کوئی وسیلہ بنا دے گا. حسنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر اس کی کمر کو سہلانے لگی. تم دعا کرو حسنہ، میرے لیے بہت دعا کرنا، اللہ میرے مدد کرے اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پتہ نہیں کیوں آج مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. سحر کے رونے پر حسنہ نے سے اپنے گلے لگا لیا. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو سحر.
حسنہ نے نرمی سے کہا اور پھر اس کی کمر سہلانے لگی، جبکہ خود کو کسی کے قریب محسوس کر کے سحر کا ڈر کم ہوا تھا، لیکن دل تھا جو بہت کچھ غلط ہونے کے اندیشے دے رہا تھا۔ شام ہوتے ہی ساحر نعمان کے پاس پہنچ چکا تھا اور اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کراچی کی سڑکوں سے گزر رہے تھے۔ تو کہاں چلنا ہے؟ ساحر نے ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے پوچھا۔ جس قسم کی آپ کو لڑکی چاہیے سر، ویسی لڑکیاں تو صرف گلناز بھائی کے کوٹھے میں مل جائیں گی، نعمان نے دلچسپی سے کہا۔ تو پھر چلو وہیں پر، ساحر نے عام سے انداز میں کہا، اور تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کرنے کے بعد وہ لوگ گلناز بھائی کے کوٹھے پر پہنچ چکے تھے۔ ارے کیسا ہے نعمان، اور آج یہاں کیسے، کسے ساتھ لایا ہے تو؟ گلناز بھائی نے ساحر کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہلکے نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ میرے باس ہے گلناز بھائی، اور میں نے انہیں یہاں کام کے لیے لایا ہوں، نعمان نے ایک آنکھ دبا کر معنی خیزی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر گلناز بھائی کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ تو بتائیں صاحب، کس قسم کی لڑکی چاہیے آپ کو؟ گلناز بھائی نے ایک ادا سے پوچھا، جبکہ ساحر کا دل کر رہا تھا وہ جلدی سے یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ خوبصورت ہو، کم عمر اور پاکیزہ ہو۔ ساحر کی خاموشی دیکھ کر نعمان نے ڈیمانڈ بتائی تو گلناز بھائی کچھ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ایک لڑکی ہے تو صحیح، اور خوبصورت بھی بہت ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی، گلناز بھائی نے ہاتھ مسلتے ہوا۔ تم بس قیمت بولو، ساحر نے ان سے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ 50 لاکھ، صرف ایک رات کا۔ مل جائے گا، تم لڑکی دکھاؤ، اگر پسند آئے تو اسے لے جانا ہے ہمیں، تمہیں پیسے ہاتھوں ہاتھ مل جائیں گے۔ ساحر کی بات سن کر گلناز بھائی کا منہ حیرت سے اور خوشی سے کھل گیا تھا۔ مہتاب بھائی، جا نینا بائی کو تیار کر کے لا، آج قسمت جاگی ہے اس کی، گلناز بھائی نے منہ میں پان رکھتے ہوئے کہا، اور ساحر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ دروازے کھلنے کی آواز پر قریب بیٹھی سحر اور حسنہ چونک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہتاب مسکراتے ہوئے 4 لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور سحر کے قریب آئے جو حسنہ کے پاس چھپ رہی تھی۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ نینا بائی، تمہارے تو نصیب کھل گئے ہیں، قسم سے کہیں کا شہزادہ آیا ہے تمہیں اپنی شہزادی بنانے، دیکھو گی نا تو دل ہار جاؤ گی، مہتاب نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن اس کی بات سن کر سحر سہم کر مزید پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میں نہیں پہنوں گی، یہ کہیں نہیں جاؤں گی میں کسی کے ساتھ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، سحر نے سہم کو روتے ہوئے کہا، جبکہ مہتاب کی بات سن کر حسنہ اس کے سامنے آئی۔ خبردار صحت کو کسی نے بھی ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہتاب نے سامنے کھڑی حسنہ کو دیکھا جو سحر کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ تم اس معاملے میں مت پڑو حسنہ بائی، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ مہتاب نے حسنہ کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور آگے بڑھ کر سحر کے بال اپنی مٹھی میں دبوس دی۔ کیا کہا تو نے، پھر سے بول۔ میں نہیں جاؤں گی۔ سحر کے ایسا کہنے پر مہتاب نے ایک زوردار تھپڑ کے منہ پہ دے مارا۔ حسنہ نے آگے بڑھنا چاہا تو 2 عورتوں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ چھوڑو اسے مہتاب، حسنہ جھپٹتے ہوئے ہرائی، لیکن مہتاب نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تو نے ہماری نرمی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے، تجھے کیا لگا ہم تجھے پھولوں پر بٹھا کر رکھنے لگے ہیں یہاں پر؟ اب شرافت سے چل ورنہ وہ حال کروں گی تیرا کہ تجھے کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ مہتاب نے سحر کو بالوں سے جھٹکتے ہوئے کہا، آپ ایسا کیوں کری ہیں؟ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں بیوی ہوں کسی کی، میرا وجود ان کی امانت ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ سحر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی التجا کا مہتاب پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بس کر تیرا ڈرامہ اور شرافت سے تیار ہو جا، مہتاب نے سحر کو زمین پر پٹک کر کہا، لیکن سحر متواتر انکار یہیں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ مہتاب نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ساتھ آئی لڑکی کو کہا، بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہڈی ہے، آپا کو بلا کر لا، اب وہی دماغ سیدھا کریں گی اس کا۔ مہتاب نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی فوراً وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد گلناز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے مہتاب، تجھے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جاتی؟ وہاں مہمانوں کے بیچ سے اٹھ کر آنا پڑا ہے مجھے۔ گلناز بھائی نے آتے ہی مہتاب کو جھڑکنے لگی۔ یہ مان نہیں رہی آپا، اب اس کو جھپٹتے ہوئے تو یہاں سے وہاں نہیں لے کے جا سکتے نا۔ مہتاب کے بتانے پر گلناز نے سحر کو گھورا جو ابھی بھی زمین پر پڑی تھی۔ زیادہ ڈرامے مت کر لڑکی، شرافت سے چل ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے ساتھ، گلناز نے دانت پس کر کہا، لیکن اپنے دل میں اٹھنے والے خوف کو دباتے ہوئے سحر نے پھر سے انکار میں سر ہلایا۔ اب چاہیں تو مجھے مار دیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔
سحر نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس کی آنکھوں میں پختہ عزم دیکھ کر گلناز نے گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے، مت جا. تو نہیں جائے گی تو کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہوگا. مہتاب، حسنہ کو تیار کر، یہی جائے گی وہاں. حسنہ کا ذکر سن کر سحر کا دل بند ہو گیا. وہ تو بہت چھوٹی تھی، ابھی بچی تھی، تو اس پر اتنا ظلم کیوں؟ نہیں، میں حسنہ کو نہیں لے کے جانے دوں گی. سحر نے آگے بڑھ کر کہا. نہیں سحر، اگر یہ مجھے بھیجنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تو یہیں کا گند ہوں، لیکن تم نہیں ہو سحر، تم بہت پاکیزہ ہو. حسنہ نے نم آنکھوں سے کہا اور پھر گلناز کو دیکھا. میں جانے کے لیے تیار ہوں گلناز بھائی. حسنہ کے لہجے میں بہت نفرت تھی. نہیں، حسنہ نہیں جائے گی، پلیز آپ ایسا نہیں کریں، وہ بیٹی ہے آپ کی، چھوڑ دیں ہمیں. سحر نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، لیکن گلناز بھائی کو یہاں ایسی الجھاؤ کی پرواہ کہاں تھی. وہ تو خوف خدا بھلائے پیسوں کی بجارن بنی بیٹھی تھی. تجھے کیا لگتا ہے، تو نے کہا اور ہم نے تیری بات مان لی؟ اگر تو نہیں گئی تو حسنہ جائے گی. اسے وہاں جانے سے بچانا چاہتی ہے تو شرافت سے تیار ہو کر بالکل خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ جائے گی، اور اگر تھوڑی سی بھی چون چرا کی نا تو تیری جگہ حسنہ کو بھیج دوں گی وہاں پر. ان چھوئی تو یہ بھی ہے. گلناز نے آگے بڑھ کر حسنہ کا گال سہلاتے ہوئے کہا، جو نفرت سے انہیں دیکھ رہی تھی. سحر وہاں کھڑی زاروں قطار رونے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ہار چکی ہے. میں جاؤں گی، لیکن آپ حسنہ کو کچھ مت کہیں. نہیں سحر نہیں، حسنہ چلائی، لیکن وہ دونوں لڑکیاں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے وہاں سے لے گئیں. گلناز نے مسکرا کر سحر کو دیکھا، پھر مہتاب کو سحر کی طرف اشارہ کر کے باہر چلی گئی. چل یہ پہن کر آپ. اس نے جو جوڑا سحر کی طرف بڑھایا تو سحر اسے لے کر خاموشی سے واش روم میں گھس گئی. تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ تینوں عورتیں سحر کو سجانے میں کامیاب ہوئی تھیں، اور یہ سارا وقت سحر خاموشی سے بت بنی آنسو بہاتی رہی تھی. اف، دیکھ کیا روپ آیا ہے ایک رات کی دلہن کو. مہتاب کی بات پر سحر کا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائے. پھر مہتاب نے سحر کا بازو پکڑا اور دلان میں بیٹھتے ہی ساحر کے سامنے لے آئی. لو شہری بابو، آ گئی آپ کی لڑکی. گلناز بھائی کی آواز پر ساحر نے نظریں اٹھا کر اس حسن کی مورت کو دیکھا تھا، جو لال کامدار شلوار قمیض میں ملبوس، کانوں میں جھمکے پہنے اور لمبے بالوں کی چوٹی کے گرد موتیوں کے پھولوں کی لڑی کو لپیٹے اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی. نفاست سے کیے میک اپ اور نازک کلائیوں میں پہنے گجروں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے. تو کیا کہتے ہیں بابو، پسند آئی ہے آپ کو ہماری نینا بائی؟ گلناز بائی کے سوال نے ساحر کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا، تو ایک آخری نگاہ حسین لڑکی پر ڈالتے ہوئے ساحر نے اپنا ہاتھ نعمان کی طرف بڑھایا، جس نے ایک چیک بک ساحر کے ہاتھ پر رکھی تھی. یہ رہی آپ کی قیمت، اور لڑکی بھی آپ کو صبح واپس مل جائے گی. ساحر نے 50 لاکھ کا چیک گلناز بائی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ اسے، آپ آج کے لیے آپ کی ہوئی. سحر کا دل کیا وہ اب کو چلا کر بتائے وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی، کیونکہ پھر وہاں اس کی جگہ چھوٹی سی حسنہ ہوتی. ساحر نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹکا. نہ جانے کیوں اس لڑکی کا اس گھٹیا جگہ سے وابستہ ہونا ساحر کو غصہ دلا رہا تھا. سارا راستہ ڈرائیو کرتے ساحر کی نظر بیک ویو مرر سے سحر پر ہی رہی تھی، جو نظریں جھکائے ایک بت بنی بیٹھی تھی. اس بیچاری کو تو اس کے حالات پتھر کا بنا چکے تھے. کہاں اماں جی نے کبھی ایک غلیظ نگاہ اس کے وجود پر پڑنے نہیں دی تھی، اور کہاں وہ آج سجا کر بیچ دی گئی تھی. ہوش تو سحر کو تب آیا جب گاڑی ایک بنگلے کے سامنے آ رکی اور اس مغرور سے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ منہاج کے گھر میں لے آیا. ارے واہ، آ گئے تم بچے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. منہاج کی شوخ آواز پر ساحر نے سحر کو اس کے سامنے کیا. یہ رہی تمہاری لڑکی. سحر کو دیکھتے ہی منہاج کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ آگے بڑھ کر سحر کے بہت قریب کھڑا ہوا، لیکن سحر ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی، جیسے اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا. واہ بچے، کیا بات ہے، ایسی تو آج تک نصیب نہیں ہوئی. منہاج نے اس کانچ کی گڑیا کا چہرہ سلایا تو اس کا تپتا لمس محسوس کر کے سحر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور تڑپ کر اس سے دور ہوئی. مجھے جانا ہے یہاں سے. یہ پہلے الفاظ تھے جو تب سے سحر نے بولے تھے. کیا کہہ رہی ہو تم؟ ساحر کی آواز پر
سحر اس کی طرف مڑی اور جلدی سے اس کے قریب آئی۔ مجھے جانے دیں یہاں سے، میں یہ سب نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سحر رکی نہیں تھی بلکہ دروازے کی طرف چل دی۔ سحر حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے یہاں آئی تھی اور اب تماشا لگا رہی تھی۔ مجھے اب یہی لڑکی چاہیے بچے، ورنہ ڈیل بھول جاؤ۔ منہاج نے سحر کو دیکھا جو دروازے میں موجود گارڈ سے باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ساحر نے سوالیہ نظر سے نعمان کو دیکھا تھا۔ یہ ڈرامے ہوتے ہیں ان عورتوں کے سر، تاکہ قیمت اور بڑھ جائے۔ نعمان کی بات پر ساحر نے گہرا سانس لیا اور پھر اس لڑکی کے پاس جا کر اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اس کے سوال پر سحر رونے لگی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ پلیز مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سحر کی بات پر ساحر کے ماتھے پر پڑے تھے۔ اگر اس قسم کی لڑکی نہیں ہو تو کیا کری ہو میرے سامنے سچ سنور کر، اور اپنی قیمت کیوں لگوائی تھی تم نے؟ اس سے پہلے کہ سحر کچھ کہتی وہ پھر سے بولا، خوب جانتا ہوں تم جیسے ڈرامہ کرنے والیوں کو یہ سب مزید پیسے حاصل کرنے کے طریقے ہیں نا تم لوگوں کے، لیکن میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تم نے افندی کے سامنے کوئی بھی تماشا کیا نا تو بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ ساحر نے دانت پستے ہوئے کہا تھا۔ سحر کو جب لگا کہ وہ نہیں مانے گا تو یہاں وہاں دیکھتی بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف لپکی، لیکن کچھ دیر میں ہی وہ ایک ملازم کی گرفت میں تھی جس نے اسے لا کر ساحر کے سامنے پھینکا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ لڑکی؟ ساحر اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے دھاڑا، اور تب ہی پہلی بار سحر نے اپنی کاجل سی سجی بے انتہا حسین آنکھیں اٹھا کر اس ظالم کو دیکھا۔ میں بیوی ہوں کسی کی، میں وہاں جان بوجھ کر نہیں گئی، آپ مجھے جانے دیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ساحر نے اسے دیکھ کر روتے ہوئے کہا، اور ان آنسوؤں سے تر قاتلانہ آنکھیں ساحر کو پتھر کا کر چکی تھی۔ پھر خود کو بے خود ہوتا دیکھ ساحر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ تم گھٹیا جگہ سے آئی ایک گھٹیا لڑکی ہو، سمجھی؟ تم کسی کی عزت نہیں ہو سکتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ ساحر منہاج کی طرف مڑا تھا۔ جو مرضی کرو اس کے ساتھ، میری بلا سے، مجھے بس کل کانٹریکٹ پیپر پر تمہارے سائن چاہیے۔ اتنا کہہ کر ساحر وہاں سے جانے لگا تو لڑکی اس کی طرف لپکی۔ خدا کے واسطے ایسا مت کرو، میں بیوی ہوں کسی کی، امانت ہوں کسی کی، میری آبرو کا سودا مت کرو۔ سحر اس سنگ دل شخص کے سامنے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے دہائیاں دے رہی تھی جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں سے تم آئی ہو نا لڑکی، وہاں کی عورتوں کی زبان پر بیوی، امانت اور آبرو جیسے لفظ اچھے نہیں لگتے۔ ساحر نے اس کے سجے ہوئے سراپے کو سر تا پیر دیکھا تھا۔ بس آج ایک رات کی بات ہے، تم میرے اس ساتھی کا دل بہلا دو، میرا بزنس میں فائدہ ہو جائے گا اور میں مطلوبہ رقم سے 5 لاکھ زیادہ دے کر تمہیں خوش کر دوں گا۔ اس آدمی نے اس کی عزت کی نئی قیمت لگائی تو اب کی بار روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی تھی۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، جانے دو مجھے اپنے گھر۔ سحر پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے مہنگے جوتوں کو تھام کر کہہ رہی تھی، لیکن اسے رحم نہیں آیا۔ اسے سختی سے اس کی نازک کلائی تھام کر اسے کھڑا کیا۔ کوٹھے سے آئی لڑکیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی کی عزت ہوتی ہیں۔ اپنی اوقات کو سمجھو لڑکی، وہ کمرہ ہے تمہاری اصل اوقات۔ اتنا کہہ کر ساحر نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھی کی طرف پھینکا جو خبیث مسکان کے ساتھ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ مت کرو ایسا، میں امانت ہوں اپنے شوہر کی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، تمہیں اپنی عزت کا واسطہ۔ وہ ابھی بھی روتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن اس کی آہو پکار کا اس سنگ دل پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کاش کہ وہ جانتا جس لڑکی کو مفاد کے لیے اس نے اپنے ساتھی کی آغوش میں بھیجا تھا وہ کسی اور کی نہیں، اس کی خود کی امانت تھی۔ یہ قدرت کا اسے اندیکھا انتقام تھا۔ جس کی آبرو کو نیلام کر کے وہ تماشا بنا چکا تھا، وہ اس کی اپنی عزت تھی۔